شام کے گورنر صحابی کی ایمان دیکھو، شام کے گورنر کے پاس وفد آیا. کون سا وفد؟ عیسائی کافر اور بڑے ٹھاٹ باٹ سے. ایک خادم نے کہا آج پیالی چاٹنے کی سنت چھوڑ دیجیے، ورنہ یہ غیر ملکی لوگ ہیں، عیسائی مذہب کے لوگ ہیں، کہیں گے مسلمان کھانے کو ترستے ہیں، دانے دانے کو یہ اتنا چاٹتے ہیں. تو فرمایا کہ میں ان بیوقوفوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نبی کی سنت چھوڑ دوں؟ سرکاری نعمت ہے. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم کہ جتنا حصہ آج کل دودھ پیجیے، شربت پیتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، ایک گھونٹ چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پیالیوں کو چاٹ لو، صاف کر لو، انگلیوں کو بھی چاٹ لو جس سے کھانا کھایا ہے. ہو سکتا ہے کہ برکت اس میں ہو جو انگلی میں لگا ہو سکتا ہے برکت اس جز میں ہو جو پیالے میں چھوڑ دیا. ایسا چاٹو کہ جیسے صاف دھویا ہوا. مقدروں کے لوگ کیا کہیں گے؟ یہی نہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بہت قدر کرنے والا، سرکاری نعمت. اللہ دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ میری رزق کا کتنی قدر کرتا ہے. ایسے لوگوں کے رزق میں اللہ برکت ڈال دیتا ہے. سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم اے عائشہ صدیقہ تو روٹی کا اکرام کر، ورنہ رزق اگر چلا جائے گا تو پھر کئی پشت تک رزق واپس نہیں آئے گا، برکت چلی جائے گی. آج کیا ہے، روٹیاں پڑی ہوئی گھروں میں، بچے اس پر پیر چپل پہن کر چل رہے ہیں. بلا دسترخوان کھانے کا یہ وبال ہے. دسترخوان نہیں بچھاتے، روٹیوں کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں، بھوسی ٹکڑے، ایسے تازے ٹکڑے بھی، اور اس پر پیر رکھ کر چل رہے ہیں. جو جھاڑو سے بلی کا پیخانہ اور پیشاب جھاڑو سے صاف کیا، اسی جھاڑو سے روٹیاں بھی صاف کی جا رہی ہیں. کہتے جھاڑو لگا دیتے ہیں. دسترخوان پر بچھا کر کے کھانا کھلاؤ. جملہ خواتین و مستورات جو میرا بات سن رہی ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ دسترخوان جہاں صوفے صرف اور پھر کرسیاں اور میز اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے دسمبر میں اور مزید کے فرش میں، وہاں یہ بھی کرو کہ دسترخوان خریدو. زیادہ مہنگا نہیں ملتا، 4-5 روپے کا دسترخوان بچھا کر بچوں کو کھلاؤ. کھانے کے بعد اس کو اٹھا کر کیاری میں ڈال دو. مولانا ابراہیم صاحب نے قاری شریف سے فرمایا کہ یہ جو اس میں جز رہ گیا ہے دسترخوان پر، اس کو کہاں ڈالو گے؟ تو انہوں نے کہا حضرت کیاری میں ڈالوں گا. فرمایا ہاں، پیاری کو کیاری میں ڈال دو، پیاری چیز ہے، اللہ کا رزق ہے. دیکھا آپ نے خاصیت کیسا لگا؟ اللہ کا رزق ہے میاں. کھانے کو نہ ملے تو پھر دیکھو کیا ہوتا. ایک تابعی نے پوچھا صحابہ سے کہ آپ لوگ گٹھلی چوس کر کیسے جہاد کرتے تھے؟ ایک کھجور پر کیسے جہاد ہوتا تھا؟ کہنے لگے میاں تم کھجور کی بات کرتے ہو، کھجور بھی ختم ہو جاتا تھا تو گٹھلی چوس کر جہاد لڑتے تھے. تو تابعی نے پوچھا گٹھلی چوسنے سے کیا طاقت آتی تھی؟ تو میں جب گٹھلی ختم ہو گئی تب پتا چلا کہ کیا طاقت آتی. 10 دن کھانا نہ ملے تو ہوٹل میں کھڑے ہو کر دور سے سونگنے سے بھی طاقت آئے گی، روٹی کو سونگنے سے. اس لیے دوستو اللہ تعالیٰ کے رزق کا ادب، دسترخوان بچھانے کی سنت، اس میں عورتیں بہت کاہلی کرتی ہیں. کوئی لوٹے پر رکھ کے کھا رہا ہے پلیٹ، کوئی کسی ہاتھ میں لے کے کھا رہا ہے. بھئی کچھ نہ کچھ تو گر جاتا ہے. دسترخوان بچھاؤ، کپڑا ہو، ریکسین ہو، پلاسٹک ہو، اس پر کہتے ہیں بچھا کر کھلائیے بچوں کو. دسترخوان اس پر کھانا رکھا جائے، پیر نہ رکھا جائے. پیر رکھنا جائز نہیں ہے، یہ بھی سمجھ لو. جس پر اللہ کا رزق ہو اس پر پیر، ارے پیر نہیں بیٹھ سکتا، پیر کی کیا چیز، پیر کیسے رکھ سکتے ہو؟ یعنی دسترخوان پر پیر صاحب بھی نہیں بیٹھ سکتے تو پیر کیسے رکھنا جائز ہوگا؟ ہاتھ دھو کر کھانا. اب آپ بتائیے کسی بڑے سے بڑے ولی کے ساتھ مسافہ کرنے کے لیے ہاتھ دھونا ضروری ہے؟ اللہ یہ کہ کوئی نجاست لگی ہو، مگر باوجود بیٹھے ہیں آپ. ولی سے مسافہ کرنے کے لیے ہاتھ دھونا نہیں ہے، کسی نبی سے بھی بغیر ہاتھ دھوئے مسافہ کیجیے. لیکن رزق کے لیے حکم ہے کہ غسل الیدین سنت قبل الطعام و بعد الطعام. علامہ شامی لکھتے ہیں کہ ہاتھ دھونا سنت ہے، کھانے سے پہلے بھی کھانے کے بعد. یہ عرض کر رہا ہوں کہ پرانی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت پر چل کر اور اللہ کو راضی کر کے چین کی زندگی حاصل کر لیجیے.